السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 2 آیت نمبر 61 کا۔ پارٹ 1 میں ہم نے مباہلہ کے بارے میں بات کی ہے کہ مباہلہ کسے کہتے ہیں، یہ کون سی ہجری میں ہوا تھا، اور مباہلہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے دلائل سے سمجھایا، اور نہیں مانے تو پھر مباہلہ کی دعوت دی۔ تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ فمن پس جو کوئی حاجہ کا جھگڑا کرے آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی آپ سے جھگڑا کرے، فیہ من بعد، اس کے بعد، بیچ اس کے، فیہ میں بیچ سے، کہ اس کے سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ جو کوئی آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے، من بعد ما جاءک، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت خود حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقل تعالو، بس کہہ دو تم آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا، اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا و انفسکم، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ثم نبتہل، پھر التجا کریں، بد دعا کریں، فنجل، پس کریں ہم، فنجل، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، علی الکاذبین، اوپر جھوٹوں کے، کہ مل کر حق کا فیصلہ کریں، اور جو حق اور باطل کے درمیان بحث و مباحثہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کریں، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت کریں۔ اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان ھذا لہو القصاص الحق، بے شک یہ اللہ الحق، لہو القصاص الحق، البتہ وہ واقعات ہیں، سچے ہیں، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہ جو واقعات قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں وہ بالکل سچ ہیں، وہ حق ہیں، کیونکہ پیچھے اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات و ذکر الحکیم، یہ پڑھتے ہیں ہم اوپر آپ کے آیات کو، اور یہ نصیحت بھری، حکمت بھری آیتیں ہیں جو ہم پڑھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، اور یہ بالکل سچ ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ واقعات سچ ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور البتہ وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے، وہی زبردست ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تولو، وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، علیم بالمفسدین، جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون فسادی ہے، کون حق پر ہے، اور کون باطل ہے، کون جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو بعد میں نہ ان کو ان کا مال ملتا، نہ اہل و عیال ملتے۔ اب آگے کی آیت مبارکہ میں یہود اور نصارہ کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو، تم آؤ، الی کلمات، طرف ایک بات کے، طرف ایک کلمے کے، سواء بیننا و بینکم، برابر ہے درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے۔ یہاں تعالو سے مراد ہے بلند مقام کی طرف بلانا،
یعنی اس مقام کی طرف بلانا جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ مسلمان اور تمام اہل کتاب اس بات کو مانتے ہیں سامعین کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی تبلیغ کا سب سے اہم نقطہ ہے کہ جب کسی کو اسلام کی دعوت دیں تو بات وہاں سے شروع کریں جو سب کی سمجھ میں آئے، یعنی بات کامن گراؤنڈ سے کریں۔ اور تمام انبیاء بھی یہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کی ذات اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، اور کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی ذات اور اس کی صفات میں برابر لا کر اس کو کھڑا کر دیا جائے، اور عبادت صرف اللہ کی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب عرب کی حدود سے باہر اسلام کو پھیلانا شروع کیا تھا اور مختلف فرما رواؤں کو خطوط کے ذریعے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو اسی آیت مبارکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متن بنایا تھا، یعنی اسی آیت کو بنیاد بنایا تھا، اور یہ آیت ہمیں توحید کا پیغام دیتی ہے، اور توحید کا پیغام ہی قرآن کا پیغام ہی یہی ہے۔ اور توریت اور انجیل میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کی ذات اور اس کی صفات میں شریک ہو سکے، اور قرآن تو تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت اسی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، وَلَا يَتَّخِذَ، اور نہ پکڑیں نہ بنائیں، بعضنا بعضاً، ہم میں سے بعض کو، اربابا من دون اللہ، ارباباً رب پروردگار اپنا کارساز، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ تو یہود اور نصارہ نے کبھی اللہ کے سوا تو کسی کے نام کی عبادت نہیں کی، البتہ انہوں نے اپنے علماء کی رہنمائی کی کہ جس کو ان کے علماء نے جس چیز کو جس کام کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال قرار دیا، جس کو علماء نے حرام قرار دے دیا اس کو انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے حرام قرار دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو آنکھیں بند کر کے حلال اور حرام کا جو ہے حرام و حلال کا مالک سمجھنا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو شخصیت پرستی کہا جا سکتا ہے۔ یہ شخصیت پرستی کہلاتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کر لینا، جیسے یہود و نصارہ نے کی، یہود نے کی اسپیشلی، کہ جو بات ان کے علماء نے بتا دی کہ یہ حلال ہے اس کے اوپر چل پڑے، جس سے انہوں نے بولا کہ یہ حرام ہے، انہوں نے علماء نے اپنے اوپر حرام قرار دی تو سب خاص و عام نے بھی اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ تو یہ جو ہے وہ شخصیت پرستی کہلاتی ہے، اور آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کرنا جو ہے انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کو انسانوں کی عبادت کرنا بھی اگر بولیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اور مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اللہ جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہوگا، اس کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ مسلمان تو کسی کو شریک کرتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک۔ تو کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دینا، یا اس کو اللہ جیسی اللہ کی ذات و صفات اس میں ڈھونڈنا یا تلاش کرنا، یہ جو ہے وہ شرک بن جاتا ہے، اور یہ شخصیت پرستی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پس اگر تولو منہ موڑ جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا،
پس کہو گواہ رہو تم بھی انا مسلمون، بے شک ہم فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اگر اہل کتاب منہ موڑ بھی جائیں، ان باتوں سے انکار کر بھی دیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نے تو صرف یہی کہنا ہے کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی ذات، اس کی صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو سامعین، آج ہم نے جانا کہ اللہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، انسان کے ظاہر اور باطن میں جو کچھ بھی ہے، وہ اس سے واقف ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے۔ تو ہم اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں اور کانوں سے جو کچھ سنتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور دل سے عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ ہماری بھی زندگی کا چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑا ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر کام جو ہے وہ اللہ کے کن کا منتظر ہے۔ جب اللہ کن کہہ دے گا تو پھر فیکون بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔